अस्सलाम वालेकुम बच्चों। JCRT के DG स्कूल में आप सभी का खुश आमदीद। मैं मोहम्मद नसरुल्लाह अंसारी छठी जमात की दरसी किताब अपनी ज़ुबान का 11वां सबक लेकर के हाजिर खिदमत हूँ। आज का उन्वान है ईदगाह। यह एक कहानी है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। कहानी को हम लोग बुलंद-ख्वानी करते हैं। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ रंगीनी है। आज सूरज देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है, गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह पड़ोस के घर से सुई तागा लेने जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, वह उन्हें तेल और पानी से नरम कर रहा है। कोई जल्दी से बैलों को सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुश इन्हीं का हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। सवैयों के लिए कुछ घर में दूध, शक्कर और मेवे हैं कि नहीं उनकी बला से। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ और बिगल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। वह 4 साल का गरीब सूरत बच्चा है जिसका बाप पिछले साल हैज़े की नज़र हो गया और माँ न जाने क्यों जर्द होते होते एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और इतना ही खुश है, उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं, इसीलिए हामिद खुश है। उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा सियाह हो गया है, फिर भी वह खुश है। जब उनके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नेमतें लेकर आएगी तब वह दिल के अरमान निकालेगा। बदनसीब अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। किसने बुलाया था इस नगोड़ी ईद को? इस घर में इसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों के साथ न छोड़ूंगा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे तन्हा न जाने देगी। नन्ही सी जान, पाँव में छाले न पड़ जाएं। मगर वह चली जाए तो यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सवैयाँ पकाने बैठेगी? रोना तो यह है कि अमीना के पास पैसे भी नहीं। उसने फ़हीमन के कपड़े सिए थे, 8 पैसे मिले थे। इस अठानी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन कल गवालिन सर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। शहर का इलाका शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। आगे चलिए। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। यह पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं। राइट लेफ्ट फार्म फू रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियाँ हो जाएं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी, एक से एक ज़र्क बर्क पोशाक पहने हुए।
کوئی تانگے پر سوار، کوئی موٹر پر، سبھی عطر میں بسے، سبھی کے دلوں میں امنگ۔ گاؤں والوں کا یہ چھوٹا سا گروہ اپنے آپ میں مگن چاروں طرف سے بے خبر اطمینان سے چلا جا رہا تھا۔ اچانک عیدگاہ نظر آئی۔ اوپر املی کے درختوں کا سایہ ہے، نیچے کھلا ہوا پختہ فرش ہے جس پر جاسم بچھی ہوئی ہے، اور نمازیوں کی قطاریں ایک کے پیچھے پیچھے دوسری نہ جانے کہاں تک چلی گئی ہے۔ پختہ فرش کے نیچے تک، جہاں جازم بھی نہیں، کئی قطاریں کھڑی ہیں، جو آتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے اب جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی رتبہ کوئی عہدہ نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ دیہاتیوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے! لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کوئی ایسی کشش ہے جس نے سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ نماز ختم ہو گئی، لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، پھر مٹھائی اور کھلونوں کی دکانوں پر دھاوا ہوتا ہے۔ ہمارے دیہاتیوں کا یہ گروہ اس معاملے میں بچوں سے کم پرجوش نہیں ہے۔ یہ دیکھو ہنڈولہ ہے، ایک پیسہ دے کر چڑھ جاؤ، کبھی آسمان پر جاتے معلوم ہوں گے، کبھی زمین پر گرتے۔ ایک پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور 25 چکروں کا مزہ لو۔ محمود اور محسن، نور اور سمیع ان گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھے ہیں۔ حامد دور کھڑا ہے، 3 ہی پیسے تو اس کے پاس ہیں، ذرا سا چکر کھانے کے لیے اپنے خزانے کا 1/3 نہیں دے سکتا۔ سب اترتے ہیں، اب کھلونے لیں گے۔ ادھر دکانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، طرح طرح کے کھلونے ہیں، سپاہی، گجریا، راجا اور وکیل، دھوبن، بہشتی اور سادھو۔ واہ، کتنے خوبصورت کھلونے ہیں، اور بولا ہی چاہتے ہیں۔ محمود سپاہی لیتا ہے، خاکی وردی اور لال پگڑی، کندھے پر بندوق، معلوم ہوتا ہے ابھی قواعد کے لیے چلا آ رہا ہے۔ محسن کو بہشتی پسند آیا، کمر جھکی ہوئی ہے، اس پر مشق رکھے ہوئے ہیں، مشق کا منہ ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہے، کتنا خوش ہے، شاید گیت گا رہا ہے، مشق سے پانی اڑیلا ہی چاہتا ہے۔ نورے کو وکیل سے پریم ہے، کیسی ذہانت ہے اس کے منہ پر، کالا چگا پہنے، نیچے سفید اچکن کی جیب میں سنہری زنجیر، ایک ہاتھ میں قانون کی کتاب لیے ہوئے ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کسی عدالت سے جرح یا بحث کر کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب 2 پیسے کے ہیں، مگر حامد 2 پیسے کا ایک کھلونا لے لے تو پھر اور کیا لے گا؟ نہیں، کھلونے فضول سے ہیں، کہیں ہاتھ سے چھوٹ پڑے تو چور چور ہو جائیں، ذرا سا پانی پڑ جائے تو سارا رنگ دھل جائے۔ ان کھلونوں کو لے کر وہ کیا کرے گا؟ کس مصرف کے ہیں؟ محسن کہتا ہے، میرا بہشتی روز پانی دینے جائے گا، صبح و شام۔ سمیع اور میری دھوبن روز کپڑے دھوئے گی۔ حامد کھلونوں کی برائی کرتا ہے، مٹی کے تو ہیں، گریں تو چکنا چور ہو جائیں، لیکن ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے کر دیکھے۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ بڑھتے ہیں، لیکن لڑکے اتنے فیاض نہیں ہوتے، خاص کر جب نیا خون ہو۔ حامد للچاتا رہ جاتا ہے۔ کھلونوں کے بعد اب مٹھائی کا نمبر آیا، کسی نے ریوڑیاں لی ہیں، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سوہن حلوہ، مزے سے کھا رہے ہیں۔ حامد ان کی برادری سے خارج ہے۔ کمبخت کی جیب میں 3 پیسے تو ہیں، کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا؟ لالچی نظروں سے سب کی طرف دیکھتا ہے۔ محسن نے کہا، حامد یہ ریوڑی لے جا، کتنی خوشبودار ہیں۔ حامد کو شبہ ہوا کہ یہ محض شرارت ہے، محسن اتنا فیاض طبع نہیں ہے، لیکن یہ جان کر پھر بھی اس کے پاس گیا۔ محسن دونے سے ایک ریوڑی نکال کر حامد کی طرف بڑھاتا ہے۔ حامد ہاتھ پھیلاتا ہے، محسن ریوڑی اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے۔ محمود، نورے، سمیع خوب تالیاں بجا بجا کر ہنستے ہیں۔ حامد کھسیانا ہو جاتا ہے۔ محسن، اچھا اب ضرور دیں گے۔ حامد، اللہ قسم، لے جا۔ حامد، رکھے رہو۔
کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سمیع: 3 ہی پیسے تو ہیں، کیا کیا لوگے؟ محمود: ہم سے گلاب جامن لے جاؤ۔ حامد: محسن شریر ہے۔ حامد: مٹھائی کون بڑی نعمت ہے، کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ محسن: لیکن جی میں کہہ رہے ہوں گے کہ کچھ مل جائے تو کھا لیں، اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے؟ محمود: میں اس کی ہوشیاری سمجھتا ہوں، جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑا چڑا کر کھائے گا۔ حلوائیوں کی دکانوں کے آگے کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی تھی، لڑکوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حامد لوہے کی دکان پر رک جاتا ہے، دست پناہ رکھے ہوئے تھے، وہ دست پناہ خریدے گا۔ دادی کے پاس دست پناہ نہیں ہے، توے سے روٹیاں اتارتی ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے، اگر وہ دادی کو دست پناہ لے کر دے دے تو وہ کتنا خوش ہوگی، پھر ان کی انگلیاں کبھی نہ جلے گی، گھر میں ایک کام کی چیز آ جائے گی۔ کھلونوں سے کیا فائدہ، مفت میں پیسے خراب ہوتے ہیں، ذرا ہی دیر کو تو خوشی ہوتی ہے، پھر تو انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے ہیں۔ یا چھوٹے بچے جو عیدگاہ نہیں جا سکتے ہیں، ضد کر کے لے لیں گے اور توڑ ڈالیں گے۔ دست پناہ کتنے فائدے کی چیز ہے، روٹیاں توے سے اتارو، چولہے سے آگ نکال کر دے دو۔ دادی کو کہاں فرصت ہے، بازار جائیں اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں، روز ہاتھ جلا لیتی ہے۔ حامد کے ساتھ آگے بڑھ گئے ہیں، کتنے خود غرض اور لالچی ہیں، سب نے اتنی مٹھائیاں لیں، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی۔ اس پر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کھیلو، میری تختی دھو لاؤ۔ اب اگر میاں محسن نے کسی کام کو کہا تو خبر لوں گا، کھائیں مٹھائی، آپ منہ سڑے گا، پھوڑے پھنسیاں نکلے گی، آپ ہی چٹوری زبان ہو جائے گی، تب پیسے گھر سے چرائیں گے اور مار کھائیں گے۔ کتاب میں جھوٹی باتیں تھوڑی لکھی ہیں، میری زبان کیوں خراب ہوگی؟ اس نے پھر سوچا، دادی دست پناہ دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لے گی اور کہیں گی کہ میرا بچہ اماں کے لیے دست پناہ لایا ہے، ہزاروں دعائیں دے گی۔ ان لوگوں کے کھلونوں پر انہیں کون دعا دے گا؟ بزرگوں کی دعائیں سیدھی خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ بچوں، یہ کہانی لمبی ہے، اس لیے ایک اور حصہ لے کر کے اگلے ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔